سلام المسیح دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، میرا نیا چینل جو کہ صرف اردو چینل ہے، اس کا میں نے آغاز کر دیا ہے۔ اس کا نام ہے ایڈم سیکر اردو، اور اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔ پلیز جائیے اور سبسکرائب کیجیے۔ آئیے آج کی ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ابراہیم نے کس کی قربانی دی، اسماعیل کی یا اسحاق کی۔ اور آج کی ویڈیو کے لیے میں یوز کروں گا ڈاکٹر یاسر قادی کا ایک لیکچر۔ ڈاکٹر یاسر قادی کون ہیں؟ یہ ایک سنی مسلمان ہیں، اسکالر ہیں، اسلام کو پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے ایم اے کیا اسلامک کریڈ کے اندر، اس کے بعد انہوں نے بی اے کیا اسلامک سائنسز کے اندر، ایسوسیٹ ڈگری لی عربک اور لنگوسٹک لینگویجز کے اوپر مدینہ یونیورسٹی میں سے۔ پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کی اسلامک اسٹڈیز کے اندر، اور انہوں نے ایم فل کیا اسلامک اسٹڈیز کے اندر، لہٰذا بہت بڑے کریڈینشلز ہیں ان کے۔ چلیں آئے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، اور میں اس کی ٹرانسلیٹ ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا۔ classical controversy regarding the identity of the dhabih, of the one who was supposed to be sacrificed by Ibrahim alayhi salam. Was it Ishaq or was it Yaqub? Sorry, not Ishaq or Yaqub, Ishaq or Ismail alayhi salam. Of course, Yaqub is predicted. That's one of the evidences that is used. And what تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے ہم دیکھتے ہیں، ہم بات کریں گے آج کہ ابراہیم نے قربانی کس کی، اسماعیل کی یا اسحاق کی۔ یعقوب ان کے منہ سے غلطی سے نکل گیا تھا، جس کو انہوں نے کریکٹ کیا۔ آئیے آگے سنتے ہیں۔ we shall inshallah ta'ala go over and demonstrate. This isn't an opinion, this is a fact that اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کی رائے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ کیا حقیقت ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ I'm about to state, that جو میں بتانے لگا ہوں کہ the majority, some would argue the vast majority of early commentators of the Quran, کہ میجورٹی یعنی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ، اور پھر انہوں نے کہا واسٹ میجورٹی یعنی کہ تقریباً سارے کے سارے ہی جو اسکالرز ہیں، جو تفسیر لکھنے والے ہیں، محمد کے ٹائم کے قریب قریب والے، سارے کے سارے تقریباً of the earlier generations felt that the dhabih or the sacrifice was intended for Ishaq alayhi. ان سب کی اکٹھی رائے یہی ہے کہ جو ذبیحہ ہے، جو قربانی ہے، وہ اسحاق علیہ السلام کی گئی، اسماعیل کی نہیں۔ Salam, and not Ismail. Whereas, of course, as we are all aware, the position that it is Ismail alayhi salam is now the default, so much so that when somebody mentions Ishaq, people, they think this is an unorthodox or a deviant position. What is really اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہر کوئی اسماعیل اسماعیل کہتا ہے، جبکہ اگر کوئی بھی شخص اسحاق کے بارے میں آج کل بات کرے تو لوگ اس پہ تہمت اٹھاتے ہیں، حالانکہ تمام پچھلے تفسیر لکھنے والے جو محمد کے زمانے کے آس پاس تھے، وہ ان سب کی اکٹھی رائے یہی ہے کہ یہ اسحاق تھا، اسماعیل نہیں تھا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ interesting, there's nothing in the Quran that is explicit, whether it was Ismail or Ishaq. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو اس میں کسی شخص کے بارے میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ اسماعیل تھا یا اسحاق تھا۔ بیچارہ قرآن۔ And there's nothing in the authentic sunnah that is explicit as well. اور پلس اگر ہم سنہ کو دیکھیں جو کہ تصدیق شدہ ہے، اوتھینٹک ہے، یعنی صحیح ہے، اس میں بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ یہ اسحاق تھا یا اسماعیل تھا۔ Nothing in the authentic sunnah, nothing in the Quran, whether it was Ishaq, whether it was Ismail alayhi. دوبارہ ریپیٹ کیا انہوں نے کہ نہ تو قرآن میں اور نہ ہی سنہ میں آپ کو یہ ملے گا
اوتھینٹک سننا، صحیح سننا میں آپ کو ملے گا کہ یہ اسحاق تھا یا اسماعیل تھا. Salam. And this is very interesting because Allah subhanahu wa ta'ala mentions the names of Ishaq and Ismail and Ibrahim many times, yet when it comes to this story, adjectives are used. And so the اور پھر یہ کہتے ہیں کہ کافی حیران کن بات ہے کہ اللہ نے ابراہیم اور اسحاق کے بارے میں کئی دفعہ بات کی قرآن کے اندر، لیکن جس وقت بات آئی اس کہانی کی کہ قربانی کس کی گئی ہے، تو وہاں پہ اللہ نے اسم صفت یوز کرنا شروع کر دیا اور پراپر نام یعنی کہ اسم نہیں دیا. حیران کن بات ہے کہ نہیں ہے؟ آگے دیکھتے ہیں. adjectives are ambiguous. فَبَشَّرْنَا بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. So which one of this? فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ. When he was able to walk, which one is this? جی. اور یہ اب کہہ رہے ہیں قرآن کی آیتوں کو ریپیٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کون سا والا وہ جس نے چلنا شروع کر دیا. آگے دیکھتے ہیں. The notion that earlier scholars predominantly held it to be Ishaq, it is something that you can look it up and do your own research, and I will quickly quote you some of the research that we've done. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود بھی جائیے اور جا کے سرچ کیجئے کہ ارلی اسکالرز یعنی کہ محمد کے ٹائم کے پاس والے جو اسکالر ہیں تفسیر لکھنے والے اور سننا لکھنے والے، انہوں نے کیا کہا آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. میں چند ایک کے بارے میں بتانے لگا ہوں، دیکھیے گا. In this regard, that especially the giant Ibn Jarir al-Tabari, who died 310 Hijrah. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو جن ہے تفسیر کا تبری، جو جن ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، انہوں نے ورڈ خود یوز کیا جائنٹ، جن. Jarir al-Tabari argues very forcefully with almost a degree of like certainty, or you can کہ اس تبری نے بہت زیادہ زور لگا کے ٹھونک بجا کے اتنا زیادہ ٹھونک بجا کے بولا ہے کہ یہ اسحاق کے بارے میں ہے. کیوں بولا ہے آئیے دیکھیں. say is very forceful that it is in fact Ishaq and not Ismail. And he mentioned اور وہ بڑا زور لگایا، اس نے فورسفل ہو کے کہا ہے کہ یہ اسحاق تھا اسماعیل نہیں تھا. کیوں؟ mentions this a number of times, especially here in Surah Safat, and he mentions اور اس نے سورہ صفات کی تفسیر کے اندر بھی اس کو بیان کیا اور مختلف ریفرنس کوٹ کیے، یہ آگے بتائے گا. a number of arguments. Of them is that فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نبی من الصالحین, that we gave him the glad tidings of Ishaq. کیونکہ ابراہیم کو جو بشارت ملی تھی وہ اسحاق کی ملی تھی، اسماعیل کی نہیں ملی تھی. And فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ in Surah Safat. So Tabari argues the bashara was never given for Ismail, the glad tidings that an angel comes and an angel says, Ibrahim, you're going to be a father. That notion or that bashara, according to At-Tabari, and again, so At-Tabari argues that یہ جو بشارت ہے یہ صرف اسحاق کے لیے ہے، یہ اسماعیل کے لیے تو تھی ہی نہیں. اور یہ تبری ہمیں بتا رہے ہیں قرآن کی تفسیر کے مطابق. آگے دیکھتے ہیں. that the bashara only came for Ishaq alayhi salam, and there was never a bashara for Ismail. And so when in Surah Safat Allah says فَبَشَّرْنَا بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ, right? So we gave him the bashara of a halim, of a forbearing child, when that child was able to walk with him. So At-Tabari argues the bashara must be for Ishaq, so this child is Ishaq. And At-Tabari also argues فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ indicates that Ibrahim raised the child and Ismail was not raised with Ibrahim. تبری بتاتا ہے کہ چونکہ ابراہیم نے اسحاق کو پالا پوسا اور قرآن بتا رہا ہے کہ جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اور اسماعیل جو ہے اس کو تو ابراہیم سائیڈ پہ چھوڑ آیا تھا، لہٰذا اسماعیل کا بچپن ابراہیم کے ساتھ ہی نہیں تھا. لہٰذا چونکہ بشارت بھی اسحاق کی تھی، اسحاق کو ہی اس نے پالا پوسا اور اسحاق ہی اس کے پاس تھا،
لہٰذا یہ اسحاق کی قربانی کے بارے میں بات ہے. آگے دیکھتے ہیں. Ismail was all alone. So فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ, when the child was old enough to walk with him, which indicates that there is some mentorship going on, and Ibrahim alayhi salam was not present in Ismail's childhood life. So یہاں پہ یاسر مزید بتا رہا ہے کہ تبری کہہ رہا ہے کہ اشماعیل تو ابراہیم کے پاس تھا ہی نہیں، لہٰذا جو پرورش کر رہا تھا ابراہیم وہ اسحاق کی کر رہا تھا. لہٰذا جب اسحاق چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ابراہیم کے سامنے جب قربانی کی بات آئی، قرآن کہتا ہے جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اور یہ اس چیز کو بیس بناتے ہوئے بات کر رہا ہے. Tabari argues with these notions, and At-Tabari then mentions لہذا تبری ان چیزوں کو لے کے اسحاق کو کہتا ہے کہ حقیقتاً اسحاق کی قربانی ہوئی تھی، اسماعیل کی نہیں. آگے دیکھتے ہیں. a number of Sahaba and Tabi'un who argue that it is Ishaq, and it is very interesting to note that the overwhelming majority of the Sahaba and Tabi'un who held positions about this held positions that it was Ishaq alayhi. لہذا وہ کہہ رہا ہے کہ تبری نے یہ صرف اپنی طرف سے بات نہیں کی، اس نے بہت ڈھیر سارے صحابی، تابی اور تبع تابعین کا ریفرنس بھی دیا ہے کہ وہ بھی قرآن کی ان آیتوں کو لے کے اسحاق کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں، اسماعیل کی طرف نہیں. کون کون سے صحابی ہیں آئیے دیکھتے ہیں. At least 8 of the Sahaba, it has been reported that they held this view. 8 صحابی اسحاق کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں. کون کون سے؟ ان صحابیوں کے جب آپ نام سنیں گے تو میرا خیال ہے اس کے بعد کسی کو جواب دہی دینے کی ضرورت نہیں ہے. صحابیوں کے نام سنیے، انگلش اردو دونوں میں سیم ہی ہوتے ہیں. Including Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Al-Abbas, the uncle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his son Abdullah ibn Abbas, the habr of the Ummah and the tarjuman of the Quran, Ibn Mas'ud, Jabir ibn Abdullah, Abdullah ibn Umar, and Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an. All کچھ بولوں؟ آگے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. All of these, it has been reported from them. So Umar and his son, Abbas and his son, لہذا عمر اور اس کا بیٹا، عباس اس کا بیٹا، Ali ibn Mas'ud, Jabir and علی، جابر and ابو ہریرہ، Abu Hurairah, all of them, it has been narrated that they said, اور یہ تمام کے تمام لکھتے ہیں کہ قربانی اسحاق کی ہوئی تھی، اسماعیل کی نہیں. اب یہ صحابی ہو گئے، آگے یہ بتائے گا تابعین کے بارے میں. it is Ishaq alayhi salam. As for the Tabi'un, too numerous to mention. Over 15 of the famous Tabi'un, the giants of tafsir, who studied directly from the Sahaba. اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تابعین کی بات کریں تو وہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں ان کے نام بھی نہیں لے سکتا، اتنے زیادہ ہیں. لیکن 15 نام میں لوں گا کیونکہ وہ جن ہیں تابعین میں سے جنہوں نے صحابیوں سے تعلیم لی اور آگے قرآن اور حدیث کے بارے میں بتایا. صرف 15 جنوں کے نام لے گا وہ، باقی کے نہیں. سنیے گا. Again, Mujahid, Alqama, Sa'id ibn Jubayr, Qatada, Ikrimah, Ata, Az-Zuhri, Malik ibn Anas. The list goes on and on. The Tabi'un, the list goes on and on. Like the giant. وہ کہ انتہا لمبی لسٹ ہے، ریوائنڈ کر کے سنیے گا کون کون سے تابعی. Of the Tabi'un, majority of them, overwhelming of them, clearly held the view that it is Ishaq alayhi salam. کہتا ہے کہ میجورٹی، میکسیمم لوگ، کتنے لوگوں کو جھٹلاؤ گے کہ اسحاق ہے؟ کتنے لوگوں کو جھٹلاؤ گے؟ آگے سنتے ہیں. The earliest books of tafsir that we have, Tafsir al-Suddi, Tafsir Muqatil ibn Sulaiman, died 150 تفسیر السدی، تفسیر مکاتب القرآن جو کہ لکھی گئی ہے 150 ہجری کے اندر، Hijrah. They mention Ishaq without even a hint of controversy. اور وہ مینشن کرتی ہے اسحاق کے بارے میں ایک رتی برابر شک کے بغیر، رتی برابر شک کے بغیر وہ اسحاق کے بارے میں بات کرتا ہے. تو دوستو یہاں پہ میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں.
یہ جو اشماعیل کے بارے میں کہانی نکلی، یہ صرف نکلی بعد میں، تاکہ یہ جو مسلمان اسکالر ہیں یہ کرسچنس کو ریجیکٹ کر سکیں، کرسچنس کی کتاب میں لکھی ہوئی بات کو ریجیکٹ کر سکیں، اور کچھ نہیں۔ پرابلم ان مسلمان نئے جدید لوگوں کا صرف یہ ہے کہ ان کو امب کا پتہ نہیں ہے، آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے بات کرنے۔ ارے اپنی کتابیں تو پڑھو، اپنے ارلی اسکالرس تو پڑھو، جو اسکالر بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، جو صحابی محمد کے پاس رہے ہیں، جو تبع تابعین اور تابعین وہاں پہ ان صحابیوں سے لکھ کے، ابے ان لوگوں کو پڑھو تو صحیح، تمہیں پتہ لگے، تم لوگوں کو امب دا پتہ نہیں۔ آج کی ویڈیو کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، ملیں گے ایک بریک کے بعد۔